السلام علیکم، کیسے ہیں پائسز دوستو؟ پچھلے ہفتے تو بڑا میں نے آپ کو ڈرا دیا تھا. کچھ لوگوں کے بڑا شکوہ آیا، بلکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جو آپ نے کہا تھا کچھ اس طرح کے حالات سے ہمیں گزرنا بھی پڑا. ایک دو بڑے مزے کے میسیجز آئے، جن میں ایک میسیج تھا کہ تھرڈ ورلڈ وار کا شکار ہو چکا ہوں. باوجود اس کے کہ مجھے پتہ تھا کہ کیا صورتحال ہے، لیکن میں نے غور نہیں کیا. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر میں کبھی کوئی اس طرح کی انڈیکیشن دوں، ذرا سا کوشش کیا کریں کہ اسے یاد رکھا کریں. مقصد اس سبجیکٹ کا صرف یہ ہے کہ آپ کو محتاط کرنا، احتیاط دینا. اسٹرالوجی کوئی خود زندگی نہیں بدلتی، ستارے زندگی نہیں بدلتے. ستارے اور یہ اسٹرالوجی یہ علامات ہیں ہماری سوچوں کی، ہماری احساسات کی، ہمارے ارد گرد ہونے والے حالات کی کس قسم کے ہوں گے اور ہم اس سے کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے. وہ جس طریقے سے ہم ریئیکٹ کریں گے یا جو ہمارا رد عمل ہے، ستارے ہمیں وہ انڈیکیشن دیتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ میرا کام صرف یہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ باہر بادل ہیں، شدید آندھی طوفان ہو سکتا ہے. گھر سے نکلتے وقت چھتری لے کے چلیے گا، طوفان سے بچنے کا بندوبست کیجیے گا. اگر آپ یاد رکھیں گے تو بھیگیں گے نہیں، اور اگر یاد نہیں رکھیں گے تو سڈنلی آپ بھیگ جائیں گے. بس اس حد تک ہے اسٹرالوجی کا کام. یعنی کہ اشرف المخلوقات اپنے اعمال، اپنی چیزوں کا خود ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کا بتایا گیا، لیکن اس نے ہمیں سمجھ بوجھ بھی دی ہے. اور یہ تمام علوم رب ہی کی دین ہے، اسی نے انسانوں کو سکھائے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہم سب بہتر زندگی گزار سکیں. تو جناب، پچھلے ہفتے کی جو کیفیات ہیں، اور وہ کیفیات صرف اس لیے تھیں کہ پلینٹ مارس، جسے ہم واریر لڑاکا ستارہ کہتے ہیں، جو فائری سائن ہوتا ہے، وہ آپ کے دماغ میں آ چکا ہے، یعنی آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آ چکا ہوا ہے. جب یہ آتا ہے تو آلریڈی برتھ سائن ٹائم پہ آپ کا سن بھی یہاں پہ موجود ہے. تو فائر پلس فائر، بہت ہی زیادہ فائر، یعنی آگ 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 اور آگ. تو اس آگ میں سے آپ خود بھی جھلس سکتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے دوسرے لوگ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ تو تھی یہ پوزیشن، لیکن تھوڑا سا اس کی پوزیشن بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. 2022 تک تھا پرابلم ود ان فیملی، کزنز، ہسبینڈ وائف، یہ ساری جگہوں پہ زیادہ تھا. آگے جا کے ذرا سا بہتر ہو جائے گا، امپروو ہوگا، آپ زیادہ آسانی کے ساتھ چیزوں کو ٹیکل کر سکیں گے. وہ ایک ایسا سا عمل تھا جہاں پہ امپلسو ہو سکتے تھے آپ، جسے کہتے ہیں کہ بنا سوچے سمجھے کوئی ایسے رد و عمل جو زندگی کو ڈسٹرب کر سکتے وہ ہوتے ہیں. اچھا، اب آپ کی ایکسٹرا رسپانسبلٹیز، جاب میں بہت زیادہ چیزیں چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. جیمنائی پیریڈ جب یہ آئے گا تو یہ آپ کی ذمہ داریوں کا مہینہ ہے. یعنی 20 سے آنورڈ جو ہے پریکٹیکلی آپ اس فیز میں انٹر ہو چکے ہوں گے. گھر بیٹھیں گے، آفس جائیں گے، کہیں بھی ہوں گے، لیکن آپ کے اوپر کام کا ورک لوڈ بہت زیادہ ہوگا، پریشر کام کا زیادہ ہوگا. اہل خانہ کو بھی آپ کو پراپر توجہ دینی ہوگی، خیال رکھنا ہوگا، صحت کا، ایموشنل، ساری چیزیں یہ آپ کے اوپر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور لیکن اس سارے کرنے کے لیے آپ کے پاس سپورٹ ہوگی، دوستوں کی سپورٹ ہوگی، آپ کے کانٹیکٹس آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تنہائی کا احساس آپ کو نہیں ہوگا. آپ کی سوشل لائف ان ساری چیزوں کے باوجود بڑی مزے کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وینس آلدو اینٹی کلاک وائز ہے، لیکن مزے میں ہے. آپ کے پاس بلیسنگز آ رہی ہیں، اچھی اچھی چیزیں آ رہی ہیں، یا آپ ان کے لینے کا ایسا خیال چاہتے ہیں. مرکری آپ کے ساتھ موجود ہے، کمیونیکیشن سکل بہت اچھی ہوتی ہوئی جا رہی ہے. راہو اس کے ساتھ ہے. البتہ سن جب یہ آئے گا تو یہاں پہ کچھ چیزیں چلیں گی، کچھ چیزیں رکیں گی، کہیں چلتے چلتے بات کرتے کرتے آپ بھول جائیں گے. تو یہ ایک پیریڈ تھوڑا سا میموری لاس کا ہوگا ذرا سا. اور آفیشیل میٹنگ میں اور ایسی جگہوں پہ جب آپ نے جانا تو پراپر ہوم ورک کر کے جائیے گا. اور کوشش یہ کیجیے گا کہ اگر آپ لا کرنے والے ہیں، وکیل ہیں، کورٹس میں، عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، تو اپنے کیسز کے اوپر پراپر ہوم ورک کیجیے گا، پراپر توجہ دے کے جائیے گا. ادروائز آپ کی پریزنٹیشن یا آپ کی وکالت یا آپ کی چیزیں آپ کو امبیرس کر سکتی ہیں، آپ کے لیے ایک تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا فکر کا لمحہ پیدا کر سکتی ہیں. تو یہ ایک میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. جوپیٹر آپ کے 11ویں گھر میں، جسے ہم قسمت کا گھر کہتے ہیں، خواہشات کا گھر کہتے ہیں، وہاں پہ موجود ہے. اور یہ بڑے مزے کی ایک پلانٹری پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہاں آپ کی خواہشات دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے فلفل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. نوجوان لوگوں کے لیے پھر میں یہی کہوں گا کہ ایک اچھا مناسب وقت ہے آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا، سارے معاملات کو بہتر کرنے کا. یہ ایک ایسا سا ٹائم ہے جہاں آپ ہوں گے. جاب اگر نہیں ہے جن لوگوں کی، تو ان کی جاب کی پوزیشن بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اپرچونٹی ملتی ہے، بھلے آج کل نہ ہو، لیکن اپائنٹمنٹ لیٹر، انٹرویو، اس طرح کے پروسیس
سٹارٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اپنے کانٹیکٹس اور اپنی چیزوں کو ریوائیو کر سکتے ہیں۔ کچھ کام، کچھ ایسی چیزیں جو گھر بیٹھے بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے انکم ہاؤس کا جو سائن ہے وہ آپ کے اپنے برین میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کے اندر نئے اچھوتے آئیڈیاز آ رہے ہیں۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں وقت کو کیسے استعمال کروں، اپنے اسکل کو، اپنی ایکسپرٹیز کو، اپنی ایجوکیشن، اپنے نالج کو۔ تو یہ ایک ساری سی پوزیشن ہے جو بیسٹ فارم میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان اچھی یا بری ساری چیزوں کو ختم کر کے اپنی کوالٹیز کو آپ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ پچھلے کچھ دنوں سے ایسے فیز میں گزریں جہاں فیملی میں کنفلکٹ، جھگڑا یا کوئی ایسی چیز ہو چکی ہوئی ہے، تو یہ وقت خاموشی سے ماضی کو مٹی میں دبا کے آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ پاسٹ کو مت ریپیٹ کیجیے گا۔ اگر خواتین ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، کوئی بھی ہیں، تو آپ کوشش یہ کیجیے گا کہ نئے سرے سے زندگی کو آگے لے کے بڑھیں، تاکہ خدا نخواستہ گھر میں جو ٹینشن یا ایسی کوئی چیز ڈیولپ نہ ہو، پیدا نہ ہو۔ یہ وقت ہے اعتماد کا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا، کانفیڈنس دینے کا، اعادہ محبت کا۔ جی، بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وینس آپ کے 4th ہاؤس میں، وینس سافٹ پلینٹ ہے، بڑا مزے کا سا، دھیما سا، خوبصورت سا، سمارٹ سا پلینٹ ہے۔ یہ آپ کے جیسے کہتے ہیں نا بھاونائیں، دل کے اندر بہت گہری سی فیلنگ ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے۔ ایکسپریسو تو نہیں ہے، لیکن اندر احساسات وہ سارے رکھتا ہے، اور جب وہ احساسات پورے کرنے کا کہیں موقع ملتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو اس چیز کو گنوائے نہ، منہ سے بات کریں، اظہار کریں، کسی کو یہ بتا دینا کہ آپ اس کے لیے بہت اہم ہیں، اس کے لیے بھی بہت اچھا اور آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ تو ایسی کوئی پوزیشن ہو، گھبرانا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے، لفظوں کا استعمال کرنا ہے۔ لفظ انسان کی زندگیاں بدل دیتے ہیں، برے بھی اور اچھے بھی۔ آپ اتنے سینسیبل، وائز ہیں کیونکہ آپ کا رولنگ پلینٹ جوپیٹر ہے، اور جوپیٹر کو خدا کی رحمت کہتے ہیں۔ تو خدا کی رحمت جب پیدائش میں آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کے ساتھ مشکلیں کیوں ہوں گی؟ اور اگر ہو چکی ہیں تو الحمدللہ آپ اتنے سمجھدار، وائز ہیں کہ ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اس ہفتے آپ اسی طرح ٹیکل کریں۔ پچھلے ہفتے کی نسبت یہ ہفتہ آپ کا بہتر تھا، نسبتاً پازیٹیو ہے، سارا کچھ ہے، امپروو کرنے کا، ریوائیو کرنے کا ٹائم ہے۔ تو اللہ میاں آسانیاں کرے گا آپ کے لیے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ نیکسٹ ویک ستاروں کا حال، یعنی آپ کے دل کا حال لے کے پھر آپ کے ساتھ شامل حال ہوں گا۔ تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور ہاں، کورونا سے متعلق جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ کرنا نہ بھولیے گا۔ اس میں آپ کی، سوسائٹی کی، پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی، آپ کے ساتھ رہنے والوں کی، سب کی بھلائی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ ان چیزوں کا بھی احساس کریں گے اور خیال کریں گے۔ رب رکھا۔